الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمَن يَقْتُلْ، اور جس شخص نے قتل کیا، مؤمناً، کسی مومن کو، متعمداً، جان بوجھ کر، فجزاؤہ، سو اس کا بدلہ، جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس پر غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ، اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذاباً عظیما، بڑا عذاب. پچھلی آیت کریمہ میں قتل خطا کا ذکر تھا، اور قتل خطا کی تفصیل میں بتلایا کہ جس شخص نے کسی کو غلطی کے طور پر بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، قتل کر دیا، تو اس نے دو حق ضائع کیے، ایک اللہ کا حق اور دوسرا مقتول کے ورثاء کا حق. تو اللہ کا حق اسے دینا پڑے گا ایک غلام مومن آزاد کر کر، اور بندے کا حق اسے دینا پڑے گا 100 اونٹ مقتول کے ورثاء کو دے کر، 100 اونٹ مقتول کے ورثاء کو دے کر. اور اگر وہ 100 اونٹ نہیں دے سکتا تو 1000 دینار دینا پڑیں گے، سونے کے سکے. اور اگر 1000 دینار نہیں دے سکتا تو 10,000 دراہم دینے پڑیں گے، چاندی کے سکے. اور اگر کسی کے پاس غلام نہیں ہے تو خرید کر دے گا، خرید کر بھی نہیں دے سکتا، غلام کا رواج ہی نہیں، زمانہ ہی نہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. تو 2 حق اس نے ضائع کیے، قاتل نے، اللہ کا حق اور مقتول کے ورثاء کا حق. تو اس کی دیت 100 اونٹ.
اور اللہ کا حق غلام آزاد کرنا۔ تفصیل آپ کے سامنے کل آ چکی تھی۔ آج کی اس آیت کریمہ میں، آج کے اس درس قرآن میں قتل عمد کا ذکر فرمایا ہے میرے رب نے۔ قتل عمد کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی شخص دیدہ دانستہ طور پر، یعنی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر ڈالے۔ جس طرح کہ بہت سارے علاقوں میں، گھروں میں، محلے میں، بستی میں، راہ چلتے مسافروں میں کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، جھگڑا ہوا اور قتل کر ڈالا، گولی مار ڈالی۔ جیسا کہ آئے دن اخبار آپ احباب کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، فلاں نے باپ کو قتل کر دیا، فلاں نے بیٹے کو قتل کر دیا، فلاں نے بیٹی کو قتل کر دیا، فلاں نے پیدائش کے فوراً بعد اپنے معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، یا فلاں کا فلاں سے جھگڑا ہوا، خاندان کے اتنے لوگوں کو مار ڈالا اور انہوں نے بدلے میں اتنوں کو مار ڈالا۔ تو اس طرح قتل و غارت کے واقعات معاشرے میں ہر دن انتہا درجے پر پیش آتے ہیں۔ نہ قاتل کو رب سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی مقتول کو رب سے ڈر لگتا ہے۔ قاتل کو ڈر ہوتا تو کبھی قتل نہ کرتا، مقتول کو ڈر ہوتا کبھی جھگڑا نہ کرتا۔ اب ظاہر ہے جب جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں ہی طرف سے مزاحمت ہوتی ہے۔ مقتول کی بھی کوشش ہوتی ہے میں اسے قتل کر ڈالوں، قاتل کی بھی کوشش ہوتی ہے میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ کسی ایک نے تو قتل ہونا ہے یا دونوں ہی قتل ہوں گے۔ تو قاتل اور مقتول کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ مقتول کیوں جائے گا؟ کہ اس نے اگرچہ قتل تو نہیں کیا لیکن قتل کرنے کی کوشش تو کی، لیکن ضمناً خود ہی قتل ہو گیا۔ تو جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جان بوجھ کر کسی کو قتل کر ڈالنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کبائر میں شرک اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے افعال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ ہے شرک اکبر۔ اور شرک کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اِلَّا الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کہ اللہ رب العزت مشرک کی کبھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور اس شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن جس نے شرک کیا اللہ رب العزت اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کی کبھی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جس نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، افعال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے جو ہے وجود کے ساتھ، ذات کے ساتھ، افعال کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو، مومن جان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالنا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اس کی سزا
فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ قاتل جہنم میں جائے گا، پھر کیسا جائے گا؟ خالداً فیہا، کبھی نکالا نہ جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ خالداً کے الفاظ ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ قاتل جہنم میں جائے گا۔ تیسری سزا، پہلی سزا جہنم میں جائے گا، دوسری سزا کبھی نکالا نہ جائے گا، تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ جو جہنم میں چلا گیا یقیناً اس پر اللہ کا غضب ہے، غضب ہے تو جہنم میں گیا ہے، غضب نہ ہوتا جہنم میں نہ جاتا، تو غضب ہے اللہ کا۔ تیسری سزا یہ ہے وَلَعَنَهُ، چوتھی سزا اللہ کی طرف سے اس قاتل پر پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے اس قاتل کے لیے لعنتیں ہیں، اور وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا عذاب اس قاتل کے لیے اللہ جل جلالہ نے تیار کر رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ قاتل کے لیے، قاتل کے لیے۔ تو سب سے بڑا گناہ شرک، شرک کے بعد کسی مومن جان کو دیدہ دانستہ طور پر قتل کر ڈالنا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرنا، صفات کے ساتھ شریک نہ کرنا، اور افعال کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا کہ کیا آپ نے فلاں کام کر دیا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وما شاء وشئت، ما شاء اللہ وشئت، کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ اور آپ کو منظور ہوگا، آپ اللہ اور اللہ کے آپ کے منشا سے، آپ کی چاہت سے میں نے وہ کام کر دیا، اللہ اور آپ کی چاہت سے میں نے وہ کام کر دیا۔ اور ایک روایت بھی الفاظ ہے کہ اس نے یہ جواب دیا ما شاء اللہ وما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے چاہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا وہ میں نے کر دیا۔ تکوینی احکامات میں یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا دیا، یہ تو اللہ کے ساتھ تو نے مجھے شریک ٹھہرا دیا، تو یوں نہ کہ جو اللہ نے اور میں نے چاہا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا وہ کر دیا، بلکہ یوں کہ جو اللہ کا منظور ہوا وہ میں نے کر دیا، جو اللہ کی طرف سے حکم تھا وہ میں نے کر دیا۔ تو یوں کہے، ہاں شرعی احکامات میں بندہ یوں منسوب کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے نماز پڑھ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے حج کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے سچ بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے شراب پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں سود کھانے سے رک گیا، جوا کھیلنے سے رک گیا، حرام خوری کرنے سے رک گیا، بدکاری کرنے سے رک گیا، زنا کرنے سے رک گیا۔ تو شرعی احکامات میں یہ بندہ یوں کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ لیکن ایسے معاملات جو زندگی میں کرنے کے ہیں، ان معاملات کے اندر وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے یہ کیا کہ جو ان کو منظور ہوا وہ میں نے کیا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے میں نے کیا جو بھی کچھ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے وہ کچھ کیا جو دینی احکامات ہیں، جو شرعی احکامات ہیں وہ میں نے کیے۔
تو یہ چیز بھی شرک میں آ جاتی ہے، کسی کام کو اللہ کے رسول کے حکم کی طرف منسوب کرنا۔ مثال کے طور پر یوں کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں دریا پار کر گیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میری گاڑی میں پٹرول آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں صحت مند ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مجھے اولاد مل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میری جان بچ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، شرک ہے۔ ہمیشہ جان بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیشہ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیشہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیشہ داتا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیشہ جو ہے ضرورتیں پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ہر کام کو جو بھی کچھ انسان کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، ہر اچھے کام کو، اور ہر برے کام سے وہ رک رہا ہے تو اللہ کے منع کرنے سے وہ رک رہا ہے۔ تو انسان اپنے جو ہے کسی بیماری سے صحت مند ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، صحت سے بیمار ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، گاڑی میں اگر پٹرول آیا تو اللہ کے حکم سے آیا، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، ٹھوکر لگی ہے اللہ کے حکم سے لگی ہے، کانٹا چبھا ہے اللہ کے حکم سے چبھا ہے، سر میں درد آیا ہے تو اللہ کے حکم سے آیا ہے، بخار آیا تو اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ برابر نہ کرنا۔ اگر اللہ کے ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، افعال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کر دیا جائے تو یہ ہے شرک، کیونکہ اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اللہ خالق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، بڑا گناہ وہ بدعت ہے۔ بدعت یہ بدعت ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور جب توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے وہ ایسے کام کو جو دین نہیں ہے اسے دین سمجھ کر کرتا ہے، لا علمی کی بنا پر، ہٹ دھرمی کی بنا پر یا ضد کی بنا پر۔ تو جس انداز میں بھی وہ ایسے کام کو کرتا ہے جس کا دین سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اور جو بھی بدعت والا کام کرتا ہے تو وہ اسے دین سمجھ کر کرتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، جبکہ دین سے اس کا دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ اس طرح یہ کام کر رہا ہے دین سمجھ کر تو یہ بدعت ہے، اور بدعت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعتی گناہ کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ بدعت کا گناہ ایسا ہے، بدعت کا گناہ اس قدر بڑا ہے کہ جس طرح کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مسجد کے محراب میں کوئی 100 بوتلیں شراب کی پی جائے، 100 بوتلیں شراب کی مسجد کے محراب میں پی جائے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر شراب پیے اور 100 بوتلیں پی جائے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو لیکن بدعتی کا گناہ ان 100 بوتلوں پر بھی بھاری ہے، بدعتی کا گناہ ان 100 بوتلوں پر بھی بھاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بدعتی ہوتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو دین میں چیز نہیں ہے اسے دین سمجھ کر جو لوگ کرتے ہیں، آپ جتنا مرضی سمجھا لیں ان کی عقل میں بات بہت کم آتی ہے، وہ جلدی سے اس بات کو سمجھتے نہیں، اور وہ ہر دھرمی کی بنا پر اس بدعت پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اور دین سمجھ کر کرتے ہیں کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہا ہوں، میں دین پر عمل کر رہا ہوں، دین کا حکم کو پورا کر رہا ہوں، جبکہ اس کام سے دور تک بھی دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعتی کا گناہ جو ہے 100 بوتلیں شراب پینے سے پر بھی بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟
اس وجہ سے ہے کہ شراب پینے والا شراب پی رہا تو دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اور شراب پینے والے کو بھی معلوم ہے یہ گناہ ہے، میں نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن جو بدعتی ہے وہ اسے گناہ سمجھ کر دین کا کام، اس کام کو گناہ سمجھ کر نہیں کر رہا، اسے وہ دین سمجھ کر رہا ہے۔ جب وہ دین سمجھ کر غیر دین کو دین سمجھ کر رہا ہے تو وہ اس شراب پینے سے اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، شراب پینے سے اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ اللہ رب العزت کی ذات، صفات، افعال میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا گناہ بدعت کا، کہ دین میں ایسی چیز رائج کرنا جس کا دین سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اسے دین سمجھ کر کرنا، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بدعتی کی مغفرت نہیں ہے، بدعتی کی معافی نہیں ہے، اس کے اللہ رب العزت اس سے توبہ کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی کام کیا جائے اپنی خواہش کی بنا پر نہیں، اپنے جذبات کی بنا پر نہیں، بلکہ جو بھی کام کرنا اسے دیکھا جائے قرآن حدیث سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں، صحابہ سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں، تابعین تبع تابعین سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں، تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا صحابہ نے کیا، یا آپ صحابہ نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، تو وہ سب کا سب کیا ہے؟ دین ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی اپنی خواہش سے کوئی کام کرتا ہے دین سمجھ کر، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے جو وہ کام کر رہا ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔